سب سے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ میرے اپنے قبیلے سے ان کو تمام جتنے بھی یہاں بیٹے ججز ہیں وکلا ہیں ہمارے فیڈرل منسٹرز چیف منسٹرز مختلف پروونسز کے اور یہاں معزز حاضرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کا خواکی کو میں اپنی قبیلے کی حیثیت سے چیف جسٹس صاحب کے لیے کیونکہ میں آج اسپیشلی ان کے لیے آیا ہوں تو ایک شعر عرض ہے جو آنا چاہو ہزار رستے نہ آنا چاہو عذر ہزاروں دشوار رستے ناساز طبیعت خراب و موسس. آج بڑی خوشی کی بات ہے ہم یہاں پر ایک بہترین کام کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ کی ریفارمز کمیٹی ہیں جن کو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. ہم خیبر پختونخوا میں جیل اصلاحات کر رہے ہیں کیونکہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ جاتے ہیں جیلوں میں اور وہاں پر ان کے ساتھ رویہ غلط ہوتا ہے تو وہ بڑے مجرم بن کر ہی باہر نکلتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیلوں میں اصلاحات لائی جائیں اور بہترین اصلاحات ہوں. تو اسی حوالے سے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہیں دہشت گردی بدقسمتی سے تقریباً 21-22 سال سے وہاں پر پنپتی رہی ہیں. تو جو دہشت گرد اریسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان جیلوں میں ہوتے ہیں. تو جیل کی سیکیورٹی کو ہم نے مستحکم بنایا ہے اور بہترین قسم کی سیکیورٹی دے رہے ہیں تاکہ باقی جو ہمارے قیدی ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قیدی ہیں ان کے لیے ہم نے جیل میں ہنرمندی کے پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے. وہ ہنر سیکھتے ہیں. پھر ان کے لیے وہاں پر انڈسٹری بنائی ہے جو ہمارے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر چلتی ہے. تو جو قیدی ہمارے وہاں پر ہنر سیکھتے ہیں وہ وہاں پر مختلف چیزیں بناتے ہیں جو مارکیٹ میں پھر سیل ہوتی ہیں اور ان سے جیل میں قید ہو کر بھی پیسے کماتے ہیں اور اپنے فیملیز کے لیے جو ہے روزگار پیسے بیچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای وزٹ کی سہولت بھی ان کو دی ہے کہ ایسے قیدی جو یہاں پشاور میں ڈی آئی خان میں یا مختلف جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز غریب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وزٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے ای وزٹ کی سہولت وہاں ان کو فراہم کی ہے. یہاں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے لیڈر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے بھی بیٹے پاکستان میں نہیں ہیں وہ باہر ہیں تو ان سے بھی بات ان کی نہیں ہوتی تو برائے مہربانی ان کے لیے جو ہے اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونک رابطے کا یا ویڈیو لنک پر بات کرنے کا بندوبست کیا جائے. جیلوں کی ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں. شفافیت اور انصاف کے فروغ کے لیے تمام قیدیوں کے ریکارڈ کو پریزن انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. مزید برآں اس نظام کو فوجداری نظام انصاف کے دیگر متعلقہ اداروں بالخصوص عدلیہ کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ معلومات کے تبادلے اور مقدمات کی پیروی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. اس طرح آن لائن پروڈکشن ورچوئل کورس وہ بھی بنائے گئے ہیں جو ہمارے ایسے قیدی ہوتے ہیں جن کے لیے خطرہ ہوتا ہے باہر تو ان کے لیے ورچوئل کورس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور ماہانہ تقریباً 7,500 قیدی اس میں پیش ہوتے ہیں. ماڈرن انٹرویو رومز ہم نے بنائے ہیں خیبر پختونخوا میں کیونکہ قیدیوں کو باعزت طریقے سے اپنے پیاروں سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جیلوں میں بین الاقوامی معیار کے ملاقاتی کمرے قائم کیے گئے ہیں
جہاں لوگ ایک باوقار اور مناسب ماحول میں اپنے عزیزوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور تقریباً روزانہ 800 ملاقاتی مستفید ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو میں ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ایک صوبے کا وزراء ہوں اور اڈیالہ جیل کے باہر بہت سخت گرمی ہوتی ہے، اور وہاں پر ہم جب بھی جاتے ہیں تو دھوپ میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی قیدیوں کے انتظار گاہ کے لیے ایک بہترین ماحول ہونا چاہیے تاکہ گرمی سے بچ سکیں، اور اگر پھر ملنے نہ دیا جائے تو برائے مہربانی عمران خان صاحب کی بہنوں پر واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال نہ کیا جائے۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں، جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ہم نے ریہیب سینٹرز بنائے ہیں جیلوں میں، اور وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہوتی ہے۔ ان کو تمام تر سہولیات دی جاتی ہیں جس طرح باہر اسپتالوں میں دی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک تقریباً ہم 1614 قیدیوں کا وہاں علاج کر سکے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں مثبت آئے ہیں اور بہت بہترین آئے ہیں، اور وہ الحمدللہ معاشرے کا بہترین فرد باہر آ کر نکلا ہے۔ قیدیوں کو صحت کی بنیادی سہولیات ہم نے خیبر پختونخوا میں تمام قیدیوں کے لیے صحت کی سہولیات، وہاں پر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر علاج ان کا ہوتا ہے، ان کو بھی جدید آلات دیے ہیں، بہترین میڈیسن دیے ہیں، بہترین ڈاکٹرز، لیکن پھر بھی اگر کوئی قیدی مطمئن نہ ہو وہاں پر علاج کرنے سے، تو ہم باہر کے ڈاکٹر جو ان کے ذاتی معالج ہے یا جس ڈاکٹر کا وہ نام لیتے ہیں ان کو آنے دیتے ہیں اور وہ ان سے ملتے ہیں۔ پھر اگر ان سے بھی مطمئن نہ ہو تو ان کو جیل سے باہر اسپتال میں علاج کرنے لاتے ہیں۔ اور تو یہاں بھی میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، عمران خان صاحب کی صحت بہت خراب ہے، عمران خان صاحب کی صحت جیل میں رہ کر خراب ہے، تو یہ انتظامیہ کی غفلت ہے، کیونکہ 85% آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی کی ملاقات ہونے دیں، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت وہاں کیسے ہے۔ اور اگر کیونکہ یہ ہر قیدی کی، عمران خان صاحب ابھی ناحق قیدی ہیں تو اس کے بھی حقوق ہیں، تو ان کو ان کے ذاتی ڈاکٹر سے ملایا جائے، ان کی فیملی سے ملایا جائے۔ اگر فرض کریں وہ مطمئن نہ ہو تو باہر ہسپتال میں جو ان کی فیملی کہتی ہے تو ان کے مطابق ان کا علاج ہو سکے۔ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اپنے قیدیوں کو بہترین سہولیات دے رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ریفارمز آگے بھی جائیں گی۔ جس طرح یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے، یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن یہاں پر آخر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً ہر چیز پر کام ہو چکا ہے۔ ہمارا کنسٹیٹیوشن جو ہم تمام کو جوڑے رکھا ہے، فیڈرل کی بہترین چیز جو تمام فیڈرل اکائیوں کو جوڑے رکھتی ہے وہ کنسٹیٹیوشن ہے، لیکن کنسٹیٹیوشن پر بھی یہاں عمل نہیں ہوتا۔ رائٹ ٹو اسمبل، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، احتجاج کرے، کیونکہ جمہوریت ہے، امریت تو ہے نہیں، لیکن یہاں پر احتجاج ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں FIR ہو جاتی ہیں۔ جس طرح محمد اقبال صاحب کی اگزامپل انہوں نے دی، تو ہمارے 18 سال سے کم عمر لڑکوں پر 788 کے پرچے درج کیے گئے ہیں۔ مطلب اتنا چھوٹا بچہ اگر آج سے آپ اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں تو پھر آگے وہ جا کر کیا کرے؟ وہ تو اس ملک کا اثاثہ ہے۔ فریڈم آف سپیچ کنسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے، آپ ذرا بولیں پھر حق کو لکھ پتا جائے گا۔ کوئی بول ہی نہیں سکتا، جو بولتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا جیلوں میں، کوئی بول نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفارمز بھی بہترین ہے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور شروعات جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہونی چاہیے۔ شکریہ۔
administration to present reform. Ladies and gentlemen,